السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے معروف مصنف اور ناول نگار نسیم حجازی کے بارے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ نہیں جانتے کہ نسیم حجازی کون تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بہترین مصنف اور مشہور ناول نگار نسیم حجازی کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اردو زبان کے مشہور و معروف ناول نگار نسیم حجازی 19 مئی 1914 کو سوجان پور ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد شریف تھا، لیکن کلمی نام نسیم حجازی پڑ گیا۔ نسیم حجازی تقسیم ہند سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور تقسیم کے بعد پاکستان چلے آئے اور زندگی کا زیادہ تر حصہ یہیں پاکستان میں گزارا۔ نسیم حجازی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت کے شعبے سے کیا اور 7 روزہ تنظیم کوئٹہ، روزنامہ حیات کراچی، روزنامہ زمانہ کراچی، روزنامہ تعمیر راولپنڈی اور روزنامہ کوہستان راولپنڈی سے وابستہ رہے۔ انہوں نے بلوچستان اور شمالی سندھ میں تحریک پاکستان کو مقبول عام بنانے میں تحریری جہاد کیا اور جبکہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے میں بھی اپنا فعال کردار ادا کیا۔ نسیم حجازی 20ویں صدی کے ممتاز ترین اردو ناول نگار تھے۔ تاریخی واقعات کو پیش کرنے کا ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ نسیم حجازی سے پہلے اردو تاریخی ناول یا تو عبدالحلیم شرر نے لکھے ہیں یا پھر صادق سردھانوی نے، لیکن نسیم حجازی کی تصنیفات درستگی تاریخ کے اعتبار سے زیادہ معتبر ہیں۔ تاریخی حقائق اور افسانوی رومانس کا یہ حسین امتزاج اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ نسیم حجازی کا زیادہ تر کام اسلامی تاریخی ناولوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کے عروج و زوال دونوں کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ ان کے ناول محمد بن قاسم، آخری معرکہ، کیسر و کسریٰ اور قافلہ حجاز اسلامی تاریخ کے سیاسی، عسکری، معاشی اور تعلیمی عروج کے مظہر ہیں، جبکہ یوسف بن تشفین، شاہین، کلیسا اور آگ اور اندھیری رات کے مسافر ہسپانوی دور پر مشتمل ہیں، جہاں رومن عیسائیوں نے پہلے یہودیوں اور پھر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ ناول آخری چٹان میں وسط ایشیا میں چنگیز خان اور خوارزمی سلطنت کے آخری فرمان روا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کشمکش اور خلافت عباسیہ کی حالت زار بیان ہوئی ہے۔ 2 ناول معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی انڈیا میں انگریزوں کے دور حکومت کے آغاز، جنگ آزادی سے لے کر مضبوط حکومت تک، فتح میسور اور ٹیپو سلطان کی موت پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے طنز و مزاح کے موضوع پر بھی اپنا قلم خوب چلایا اور پورس کے ہاتھی، ثقافت کی تلاش، سفید جزیرہ اور 100 سال بعد نامی شہر آفاق کتابیں بھی تحریر کیں۔ ان کا ایک سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک بھی اشاعت پذیر ہو چکا ہے۔ نسیم حجازی کی تصانیف کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور ان کے 2 ناول آخری چٹان اور شاہین کو ڈرامہ کی شکل دے کر پاکستان نے اپنے ٹی وی چینل PTV سے نشر کیا، جبکہ ان کے ایک اور ناول خاک اور خون پر پاکستان میں فلم بھی بنائی جا چکی ہے، جو کہ اب تک کی مقبول ترین فلموں میں سے ایک رہی ہے۔ جبکہ اسی ناول خاک و خون کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان سے پاکستان تک ان کی اپنی ہجرت کی کہانی ہے، جب انہوں نے تقسیم کے وقت پاکستان ہجرت کی تھی۔ ناظرین، 2 مارچ 1996 کو پاکستانیوں کا قلمی ہیرو نسیم حجازی راولپنڈی میں وفات پا گئے اور وہ اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ میرے تمام دوستوں کو میری یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔